الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ جی آج ہم نے اسماء الاشارہ پڑھنے ہیں۔ اشارہ قریب جو نزدیک کا اشارہ ہے، تو اس کے لیے صاحب ہمارے تو جو ہے اردو کے اندر ہم یہ کا اشارہ کرتے ہیں اور وہ کا اشارہ کرتے ہیں۔ اس کے اندر مذکر مؤنث سارے آ جاتے ہیں، اور دور کے لیے وہ کا اور نزدیک کے لیے یہ کا۔ لیکن عربی کے اندر اب آپ دیکھیں کتنے سارے اشارے ہیں۔ تو اسماء الاشارہ وہ الفاظ جو اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں، اور مشار الیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم اشارہ کے ذریعے جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اچھا جی، مشار الیہ وہ اسم ہوتا ہے جس اسم کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اور اب جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں اسماء اشارہ، وہ اشارہ قریب کے لیے ہیں۔ جیسے ہاذا، ہاذا کا مطلب یہ ایک مذکر، ٹھیک ہے، اور نصب کی حالت میں ہاذا ہوگا اور جر کی حالت میں بھی ہاذا ہوگا۔ یہ مبنی اسماء میں سے ہے، تو یہ ایک ہی جیسا رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہاذانی، اب اس کے اندر تبدیلی ہوگی۔ یہ رفع کی حالت میں ہاذانی ہے، یہ دو مذکر، اور ہاذینی یہاں پہ یہ نصب کی حالت میں جب جائے گا تو ہاذانی کی بجائے ہاذینی ہو جائے گا، یہ دو مذکر، اور ہاذینی جر کی حالت میں ہاذینی ہو جائے گا۔ ہاذینی ہاذینی یعنی نصب اور جر کی حالت میں اس کی ایک ہی شکل ہوگی، لیکن رفع کی حالت میں ہاذانی ہوگی۔ آنی کی ساؤنڈ جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا، تثنیہ کی جو ساؤنڈ تھی، تثنیہ کی جو آواز تھی وہ آنی کی آواز تھی۔ اسی طرح ہاؤلائی، یہ جمع کے لیے ہے، جمع کا صیغہ ہے، جمع کا اشارہ ہے، یہ سب مذکر، ٹھیک ہے۔ ہاؤلائی بھی مبنی اسماء میں سے ہے، تو اسماء الاشارہ کہتے ہیں نا اس کو، تو اسماء ہی کہیں گے اسے۔ تو یہ جو ہے مبنی اسماء میں سے ہے، اس کی جو ہے تینوں حالتوں میں، یعنی رفع کی حالت، نصب کی حالت اور جر کی حالت میں ایک ہی شکل ہوتی ہے، ہاؤلائی ہاؤلائی ہاؤلائی۔ اور ہذہ، یہ مؤنث کے لیے اشارہ ہے، ایک مؤنث، واحد مؤنث کے لیے اشارہ ہے۔ ہذہ، یہ ایک مؤنث، ہذہ نصب کی حالت میں بھی ایک جیسی رہے گی، ہذہ جر کی حالت میں بھی ایک جیسی رہے گی، اس کو بھی ہم مبنی اسم کہیں گے۔ اسی طرح جب یہ تثنیہ میں جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ ہاتانی، ہاتانی، یہ مؤنث تھی، ہذہ مؤنث، اور تثنیہ میں اپنا مؤنث واحد، اور واحد کی بجائے جب تثنیہ میں جائے گی تو ہاتانی بن جائے گا۔ اور جب یہ نصب اور جر کی حالت میں جاتی ہے تو اس کی ایک شکل اور بدل جاتی ہے، یعنی ہاتانی سے ہاتینی ہو جاتی ہے، اور ہاتینی جر کی حالت میں بھی ہاتینی ہوگی۔ اور ہاؤلائی جو ہے دیکھیں یہاں پہ مذکر کے لیے ہاؤلائی تھا، یہاں پہ مؤنث کے لیے بھی ہاؤلائی ہے، لیکن واحد کے اندر مختلف ہے، ہذا ہذہ، اور جمع کے اندر ہاؤلائی ہاؤلائی ایک جیسا ہے، یعنی مذکر مؤنث کے لیے دونوں کے لیے ہاؤلائی استعمال ہوتا ہے، یہ سب مذکر، یہ سب مؤنث، ہاؤلائی ہاؤلائی ہاؤلائی۔ پھر اس کی رفع اور جر، رفع نصب جر ایک ہی حالت میں ہے، ایک ہی شکل میں ہے، یعنی حالت تو ایک نہیں ہوگی لیکن شکل ایک ہوگی۔
اچھا جی، مرکب اشاری، اشارہ بعید، اشارہ بعید، بلکہ اس کی میں ایک دفعہ پھر آپ کو پڑھ کے سنا دوں نا. ہاذا، 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 ہاذانی، ہاذینی، ہاذینی، ہؤلائی، 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 ہذہ، 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 ہاتانی، ہاتینی، ہاتینی، ہؤلائی، ہؤلائی، ہؤلائی. پھر آپ کو میں رفع کی حالت اس کی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ہاذا واحد، ہاذانی تثنیہ، اور ہؤلائی جمع. پھر ہذہ واحد مؤنث، ہاتانی تثنیہ مؤنث، اور ہؤلائی جمع مؤنث. ہاں جی، اشارہ بعید یعنی دور کا اشارہ. ذالک وہ ایک مذکر، ذالک وہ ایک مذکر، یہاں پہ نصب کی حالت میں ہے اور یہاں پہ ذالک جر کی حالت میں ہے. اچھا، ذانک وہ دو مذکر، اولئک وہ سب مذکر، تلک وہ ایک مؤنث، تانک وہ دو مؤنث، اولئک وہ سب مؤنث. اب آپ دیکھیں مذکر مؤنث کے لیے دونوں کے لیے اولئک آیا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اب جمع وہاں پہ تو جمع مذکر کے لیے آیا تھا نا. اچھا جی، یہاں پہ اب پھر آپ کو میں بتانا چاہوں گا. ذالک وہ ایک مذکر، ذانک وہ دو مذکر، اولئک وہ سب مذکر، تلک وہ ایک مؤنث، تانک وہ دو مؤنث، اولئک وہ سب مؤنث. اب آپ دیکھیں جمع دونوں کی کامن ہے، مذکر کے لیے بھی اولئک استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی اولئک ہی استعمال ہوتا ہے. اچھا، اب ان کی نصب اور جر. ذالک، 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 ذانک تثنیہ کے لیے اب یہ جب نصب اور جر کی حالت میں جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ ذینک، ذینک، ذینک. اور پھر اولئک، اولئک، اولئک. اب یہ دیکھیں یہ درمیان والا صرف تثنیہ کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، اور جو ہے واحد اور جو جمع ہے یہ ایسے سمجھے مبنی اسماء میں سے ہے. یہ اس کی تینوں حالتوں میں اس کی شکل ایک رہے گی، یعنی رفع کی حالت میں بھی ایک شکل رہے گی، نصب کی حالت میں بھی ایک شکل رہے گی، اور جر کی حالت میں بھی ایک شکل رہے گی. یعنی فاعلی حالت میں بھی ایک شکل میں ہوگا، مفعولی حالت میں بھی ایک شکل میں ہوگا، اور اضافی حالت میں بھی ایک شکل میں ہوگا. تلکا، 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 تانیکا، تینیکا، تینیکا. تینیکا یہاں پہ تثنیہ میں نصب کی حالت میں، اور یہاں پہ جر کی حالت میں اس کی تینیکا والی ہی شکل یعنی نصب والی ہی شکل جر میں بھی وہی ایک شکل ہی ہوگی. اولئک، اولئک، اولئک. لیں جی، مرکب اشاری اب ہم پڑھنے لگے ہیں، کیونکہ ہم نے اسماء اشارہ پڑھ لیے ہیں تو اب مرکب اشاری دیکھنے لگے ہیں. مرکب اشاری اور جملہ میں فرق کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. جملہ اسمیہ میں فرق کیا ہے؟ ہاذا کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے اور معرفہ ہے. آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ جو اسماء اشارہ ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں، یعنی جس اسم کے ذریعے سے کسی اسم کی طرف اشارہ کیا جائے تو وہ اسم معرفہ ہوگا، یعنی جس کے ذریعے سے آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ معرفہ ہوگا. اب یہ جتنے بھی ہم نے اسماء اشارہ پڑھے ہیں یہ سارے کے سارے معرفہ ہیں. ھذل کتاب، الکتاب یہ کیا ہے؟ یہ معرف باللام ہے، اور اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مشار الیہ. ہم نے اصل میں جو جملے کی ترتیب پڑھی تھی وہ یہ پڑھی تھی کہ عمومی طور پر جو مبتدا ہوتا ہے وہ معرفہ ہوگا، اور جو خبر اس کی ہوتی ہے وہ عموماً نکرہ ہوگی. تو یہاں پہ جو دوسرا اسم ہے اگر نکرہ آئے گا تو پھر وہ خبر بن جائے گی، اگر معرفہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ مشار الیہ کہلائے گا. تو سب سے ھذا، ھذا الکتاب،
کا جو معنی ہے یہ کتاب، یہ کتاب، ہم یہ کتاب ہے نہیں کہیں گے، ہے کس وقت کہیں گے؟ جب یہ ال لگا ہوا نہیں ہوگا، کیونکہ اب آپ دیکھیں نا دونوں معرفہ آ گئے، یہ کتاب ال کے ذریعے سے معرفہ بن کر آ گئی اور ہادہ خود ہی معرفہ ہے۔ تو اگر کتاب نکرہ آئے گی تو پھر وہ خبر بنے گی۔ ابھی کیا ہے؟ یہ مشار الیہ ہے، اور مشار الیہ کس بنیاد پہ بنی؟ کیونکہ یہ معرف باللام ہے، لام کے ذریعے سے معرفہ بنائی گئی ہے۔ ہادہ کیا ہے؟ اسم الاشارہ ہے اور معرفہ ہے، اور الکتاب یہ بھی معرفہ ہے اور مشار الیہ ہے، اور اس پورے کو ہم کیا کہیں گے؟ مرکب اشاری، اور اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ہادہ کتاب۔ اب آپ دیکھیں وہی چیز ہے، مطلب یہاں پہ ہادہ اسم لگا ہوا ہے، اس میں اشارہ، اور یہاں پہ الکتاب ہے، یہاں پہ ال کی بجائے خالی کتاب ہے، اس وجہ سے یہاں پہ جو ہے یہ جملہ بن رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہادہ یہاں پہ مبتدا کے طور پر آیا ہے، یعنی ابتدا کرنے والا، اور یہ جو ہے کیونکہ معرفہ ہے اس وجہ سے مبتدا بن سکتا ہے، اور کتاب نکرہ ہے، اور ہم نے کیا پڑھا تھا کہ مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ جب عموماً خبر نکرہ ہوگی تو وہ اس سے ہے کا مفہوم پیدا ہوگا۔ اب دیکھیں ہذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے کا مفہوم پیدا کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ خبر نکرہ آئی ہے، اور ہذا جو ہے جو مبتدا ہے وہ معرفہ ہے۔ تو جو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا اس کی شرط اس کے اندر پوری ہو چکی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہادہ کیا ہے؟ مبتدا، کتاب اس کی خبر، لیکن یہاں پہ کیا تھا؟ ہادہ اس میں اشارہ، اور الکتاب مشار الیہ، مشار الیہ اس کو کہتے ہیں جس کی طرف اشارہ کیا جائے، اور مشار الیہ اس وجہ سے مشار الیہ بنا ہے کیونکہ یہ معرف باللام ہے، اور یہ پورا کا پورا جو مرکب ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مرکب اشاری۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، یہ بہت اہم چیز ہے، یہ ذرا غور کر کے سنیے گا، دیکھیے گا۔ مشار الیہ کی صفت بھی معرف باللام ہوتی ہے۔ اچھا ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ جو نئے لوگ آئے ہیں نا ان کو ہو سکتا ہے کچھ مشکل ہو، لیکن جو پہلے سے لوگ آئے ہوئے ہیں، کیونکہ گروپ کے اندر کچھ لوگ نئے آئے ہیں، ان کو ہو سکتا ہے یہ مشکل لگ رہا ہو، لیکن کیونکہ جو لوگ پہلے آئے ہیں تو وہ ان چیزوں سے جو میں اصطلاحات بول رہا ہوں ان سے پہلے سے کافی حد تک واقف ہیں، تو اس لحاظ سے ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ لیکن ایک نیا بندہ جب آتا ہے تو بہرحال اس کے لیے مشکل ہوتی ہے، کیونکہ وہ بہت ساری چیزوں سے واقف نہیں ہوتا، لیکن یہ جو قواعد ہیں یہ کوئی اتنی بڑی مشکل چیزیں نہیں ہیں، جنہوں نے پیچھے سے کچھ پڑھا ہے ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ دیکھیں ہاذا کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے، اور پھر یہ کیا ہے؟ الرجل، یہ مشار الیہ ہے۔ اب الصادق، یہ جو ہے یہ اس کی صفت بن کر آئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو دیکھیں اس کا، ان کو اگر ہم میچ کریں تو دونوں میچ ہوتی ہیں۔ ہم نے کیا پڑھا تھا پیچھے مرکب توصیفی کے اندر کہ جو صفت ہوتی ہے وہ چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے۔ تو اب ہم چیک کریں گے کہ موصوف یہاں پر کیا ہے؟ رفع کی حالت میں ہے تو صفت بھی رفع کی حالت میں ہے۔ اچھا جی، موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہے، موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد ہے، موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہے۔ تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں ہذا جو اس میں اشارہ ہم سمجھ رہے ہیں جس کو، وہ بھی معرفہ ہے، آگے پورا کا پورا مرکب بھی معرفہ ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ هذا الرجل الصادق، یہ سچا مرد، یہ سچا مرد۔ تو ہم نے کیوں اس کے ساتھ جو ہے یہ لگایا کہ یہ جو ہے دونوں معرفہ ہیں۔ اگر یہ نکرہ ہوتا تو پھر ہم کیا کہتے؟ اب آپ دیکھیے گا
صادقن الصادق ہے نا، یہ سچا مرد. اب یہ صادقن جو ہے اپنا الصادق جو ہے جب نکرہ آئے گا تو پھر دیکھیے گا کیا معنی پیدا ہوتا ہے. ھذا الرجل، اب ہم کیا کہیں گے، یہ آدمی، یہ آدمی صادقن. دیکھیں ہمارا اب وہ کرائٹیریا پورا ہو رہا ہے جو ہم جملے کے لیے استعمال کرتے تھے. جملے کے لیے ہم نے کیا کہا تھا، ایک مبتدا ہوگا اور دوسرا اس کی خبر ہوگی، اور مبتدا عموماً معرفہ ہوگا اور خبر عموماً نکرہ ہوگی. تو اب آپ دیکھیں ہادہ مبتدا بن کر آ رہا ہے اور صادقن خبر بن کر آ رہی ہے. اگر ہم اس کا ڈائریکٹ ترجمہ کریں گے تو کیا ہوگا، ہادہ صادقن، یہ سچا ہے. ٹھیک ہے، اب کون سچا ہے اس کے لیے مشار الیہ لگانا پڑے گا. ھذا الرجل، یہ آدمی صادقن سچا ہے. ماشاء اللہ. اچھا جی، تلکل کتب، تلکل کتب، وہ کتابیں. کتب جو ہے جمع مکسر ہے اور تل کا واحد مؤنث کا اشارہ ہے. تو مشار الیہ اگر جمع مکسر ہو غیر عاقل کی تو اس کے لیے جو ہے جو اس میں اشارہ ہے وہ واحد مؤنث آ سکتا ہے. اگر جو ہے مشار الیہ یعنی بعد میں آنے والا جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کے لیے جو اشارہ ہوگا وہ واحد مؤنث لایا جا سکتا ہے. دیکھیں کتب جو ہے مذکر ہے لیکن ہے کیونکہ غیر عاقل کی جمع مکسر، اس وجہ سے اس کے لیے واحد مؤنث کا اشارہ ہم نے لگایا ہے. پھر آپ دیکھ لیں مشار الیہ کی صفت بھی معرف باللام ہوتی ہے. دیکھیں مشار الیہ کی صفت، کیونکہ اصل میں مشار الیہ جو ہے وہ خود معرفہ ہوگا، اگر وہ نکرہ ہوگا تو وہ خبر بن جائے گی. مشار الیہ اگر نکرہ ہو تو وہ تو ویسے خبر بن جائے گا. اگر ہم کہتے ہیں ھذا رجل تو کیا بن جائے گا، یہ مرد ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ھذا الرجل کہتے ہیں تو ہم کیا اس کا معنی کریں گے، یہ مرد. الصادق، اب یہ مرد کیا ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل اور چاہیے، اس کی صفت کا ہمیں پتہ چلنا چاہیے. تو وہ کیا ہے، الصادق، یہ سچا مرد. اور ھذا الرجل، یہ مرد. صادق، اگر نکرہ آئے گا تو پھر وہ ہے کا مفہوم اس میں پیدا ہو جائے گا اور یہ صادق پھر خبر بن جائے گی. ھذا الرجل صادق، یہ آدمی سچا ہے. تلک الکتب، وہ کتابیں. اچھا جی، اب آپ دیکھیں یہ چیزیں پیچیدہ ہیں لیکن انٹرسٹنگ ہیں بہت زیادہ. ان کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اور سمجھا جائے تو بہت یہ اچھی چیزیں ہیں اور یعنی دل لگ جاتا ہے ان چیزوں میں، لیکن اس کا لگے گا جس کو ذوق ہوگا، ورنہ یہ چیزیں مشکل بعض دفعہ لگنا شروع ہو جاتی ہیں. مرکب اضافی اور اس میں اشارہ. اب دیکھیں مرکب اضافی ہے، اس میں اشارہ کے ساتھ مل رہا ہے. کتاب الولدی، اس کا کیا ترجمہ ہوگا جی، لکھ کے بتائیے گا. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لڑکے کی کتاب. اور ہادہ کیا ہے، جی ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک ہے. اب یہ جو ہادہ کا اشارہ ہے نا وہ ہو رہا ہے کتاب کی طرف، لڑکے کی یہ کتاب. اب یہ ہادہ کا معنی تو یہ ہے نا، اب ہم کیا کہیں گے، لڑکے کی یہ کتاب. یہ اس وقت جو ہے ہادہ کتاب کی طرف اشارہ اس کا ہو رہا ہے.
اب دیکھیں کتاب ہاذل ولدی، اب ذرا دیکھیں یہاں پہ مضاف ہاذا ہے اور ولدی مضافی الیہ ہے، ترجمہ کیا ہوگا جی؟ ہاذل ولدی، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جی ماشاء اللہ، یہ لڑکا، ٹھیک ہے، کتاب ہاذل ولدی، کتاب الگ اسم آیا ہے، ہاذل ولدی ایک مرکب ہے جو کہ مرکب اضافی ہے۔ ابھی اس لڑکے کی والی جگہ پہ نہیں پہنچے نا ہم نے تو ابھی ترجمہ کرنا ہے صرف ہاذل ولدی، کتاب کو بعد میں لگائیں گے۔ اچھا، اب ہم کتاب کی طرف آئے ہیں، وہ کیا ہے؟ کتاب ہاذل ولدی، کتاب اس لڑکے کی کتاب، ہاذل ولدی اس لڑکے کی کتاب، کتاب، اسی طرح ہاذا کتاب الولدی، ہاذا اب پہلے آ گیا، ہاذا کتاب الولدی، اب دیکھیں کتاب الولدی کا معنی کیا ہوگا؟ جی جی ماشاء اللہ، لڑکے کی کتاب۔ تو اب آپ ذرا غور کریں، ہاذا یہ یہاں پہ اس کو مبتدا کے طور پر رکھ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، اب لڑکے کی کتاب نہیں ہوگی، اب اور کیفیت ہے، اب کیفیت یہ ہے کہ کتاب الولدی ایک پورا مرکب ہے اور ہاذا مبتدا کے طور پر ہے۔ اب ہم کیا کہیں گے؟ ہاذا کتاب الولدی، یہ لڑکے کی کتاب ہے، کیونکہ یہ ایک پورا مرکب ہے اور جو ہاذا ہے یہ مبتدا کے طور پر آیا ہے، معرفہ بن کر آیا ہے۔ لڑکے کی یہ کتاب تو ہم نے شروع میں دیکھی تھی نا، کتاب الولدی لڑکے کی، ہاذا یہ کتاب، جبکہ یہاں پہ کیا ہے؟ یہ کتاب الولدی لڑکے کی کتاب ہے کا مفہوم کیوں پیدا ہوا؟ کیونکہ بعد میں آنے والا پورا ایک مرکب ہے اور مبتدا معرفہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ؟ اچھا جی، اب آپ دیکھیں مرکب اشاری کے اندر بدل کیا ہے؟ بدل کا اب ہم تھوڑا سا ہم سمجھیں گے، مندرجہ ذیل جملوں پر غور کریں، ہم نے غور کرنا ہے۔ ہاذا جدید، ہاذا کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور جدید کیا ہے؟ اس کی خبر ہے، یہ نیا ہے۔ دیکھیں ہاذا مبتدا عموماً معرفہ اور جدید خبر عموماً نکرہ۔ اسی طرح اب آپ دیکھیں البیت جدید، البیت مبتدا، کیوں مبتدا بن رہا ہے؟ کیونکہ یہ عمومی طور پر معرفہ ہوتا ہے تو یہ معرفہ ہے۔ جدید عمومی طور پر خبر جو ہے نکرہ ہوتی ہے تو یہ نکرہ ہے، تو ہم اس کو مبتدا اور اس کو خبر کہیں گے، اور معنی کیا بنے گا؟ البیت جدید، گھر نیا ہے۔ ھذا البیت جدید، ھذا البیت یہ گھر، جدید، دیکھیں ھذا جو ہے اس میں اشارہ ہے اور البیت مشار الیہ ہے، یہ گھر، اور یہ معرفہ ہوگا کیونکہ یہ اگر نکرہ بناتے ہیں تو پھر وہ خبر بن جائے گی، ھذا بیت یہ ایک گھر ہے، لیکن ھذا البیت یہ گھر، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ گھر۔
اچھا، جدیدن، جدیدن نیا ہے، ھذا البیت جدیدن یہ نیا گھر ہے۔ اچھا جی، اب دوبارہ ہم اس طرف آتے ہیں، ھذا الدرس یہ سبق، سہل آسان ہے، ھذا الدرس یہ درس، یہ سبق، سہل آسان ہے۔ تو اس سبق کو ہم کیا کہیں گے، جس کو مشار الیہ کہتے ہیں، ہم اس کو بدل کے طور پر لاتے ہیں، یہ بدل ہے، بس نام بدل ہوتا ہے، حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے، یہ اس وقت جو ہے مشار الیہ ہے۔ ھذا الدرس سہل یہ سبق آسان ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ پورا کا پورا اگر ہم اس کو بنائیں تو یہ مبتدا بنے گا، اس پورے کے پورے کو مبتدا بنا دیں گے اور خبر نکرہ ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ پورا معرفہ اور یہ نکرہ، اور ہماری شرط کیا تھی جملے کی، کہ مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے، یہاں پہ بھی وہی کیفیت بنے گی۔ هذه البیضۃ کبیرۃ، بیضۃ کہتے ہیں انڈے کو، هذه البیضۃ یہ انڈا، کبیرۃ بڑا ہے۔ وآتینا عیسی ابن، وآتینا اور ہم نے عطا کیا، عیسی ابن مریم البینات، عیسیٰ ابن مریم کو، بینات واضح نشانیاں یا واضح معجزات، وآتینا اور ہم نے عطا کی، عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے کو، مریم کے بیٹے عیسیٰ کو، البینات واضح نشانیاں۔ تجزیہ کیا ہے جی، هذه الدجاجۃ لابن المدیری، لابنی ہے اصل میں، تو آپ کو پتا ہے کہ حمزہ وصلی سے پہلے اگر کوئی حرف ہو اور وہ بعد والے حرف کے ساتھ اسے ملایا جائے تو اس کے نیچے جو زیر یا زبر زیر اس کے، یعنی حمزہ وصلی کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے، تو لام کو کیونکہ با کے ساتھ ملانا تھا، تو یہ جو حمزہ وصلی ہے اس کے نیچے جو زبر زیر پیش تھی، یعنی ابن کی جو زیر تھی وہ گر گئی، لیکن لام کے نیچے زیر دے کر ہم نے آگے ملا دیا، لبنی، لی ابنی کی بجائے لبنی۔ اب ہم پڑھیں گے، اچھا جی، المدیری مدیر کا بیٹا، مدیر کے بیٹے کی مرغی، مدیر، هذه الدجاجۃ لابن المدیری یہ اپنا یہ مرغی مدیر کے بیٹے کی، مدیر کے بیٹے کی یہ مرغی۔ اچھا، اسی طرح هذه الساعۃ یہ گھڑی، لبنت الفلاح، لبنت الفلاح، بن تو کی بجائے بنتی، لبنت الفلاح جو کاشتکار ہوتا ہے نا اس کو فلاح کہتے ہیں، تو کسان، کسان کی بیٹے کی، اپنا بیٹی کی یہ گھڑی۔ اب ہم بسم اللہ کا تجزیہ کرتے ہیں۔ با حرف جار ہے، تو یہ کیا کرتا ہے، اگر بعد والے اسم کے ساتھ، یعنی اسم آگے کیا ہے، اسمو، اسم کا مطلب نام، تو جب یہ با حرف جار اسمو کے ساتھ ملے گا تو کیا بنے گا، وہ جو اس کے درمیان میں حمزہ وصلی تھی وہ پورا کا پورا گر جائے گا، بی اسمو، اپنا بی اسمی کی بجائے بسمی ہو جائے گا، بسم اللہ، اصل میں کیا تھا، اسم اللہ، اسم اللہ، میم کے اوپر پیش تھا، تو آپ کو پتا ہے وہ جو حمزہ وصلی ہے وہ گر گیا پورا کا پورا، تو ہم جو ہی با ساتھ لگاتے ہیں اس منہ کے اوپر جو پیش تھی یہاں پہ وہ گر گئی اور وہ جر کی حالت میں بدل گئی،
یعنی اسمو اسمی ہو گیا، بسمی اللہ. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ اسم اللہ تھا اصل میں، اسم جو ہے یہاں پہ مضاف تھا اور اللہ ہی مضاف الیہ. اب ہم ترجمہ کیا کریں گے اسم اللہ کا؟ اللہ کا نام. آواز کٹ رہی ہے؟ چلیں جی اس کا تھوڑا سا میں حل کر کے دیکھتا ہوں. چلیں کچھ لوگوں کے پاس آ رہی ہے، کچھ کے سامنے کٹ رہی ہے. اللہ بہتری کرے گا انشاءاللہ. میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ کٹے. آج بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چاہتا ہوں آپ کو گرامیٹیکلی بتا دوں. دیکھیں جی اسم اللہ تھا اصل میں، کیا تھا؟ اسم اللہ، اللہ کا نام. جو ہی با ساتھ لگا، کیونکہ یہ با حرف جارہ ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اسم کے ساتھ جو حمزہ وصلی تھا اس کو پورا کا پورا گرا دیا، اور اسم کیونکہ رفع کی حالت میں تھا تو اس کو جر کی حالت دے دی. حروف جارہ سے کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ کسی اسم کے ساتھ لگیں تو وہ حرف مجرور ہو جاتا ہے. تو اب اسمو کی بجائے اسمی ہو گیا. بسم اللہ، اللہ کے نام کے. اچھا با کا مطلب ساتھ بھی ہے اور سے بھی ہے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. اچھا ہم پڑھتے ہوتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ، میں شروع کرتا ہوں یا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے. تو وہ جو ہم نے محذوفات پڑھے تھے وہ آپ کو یاد ہوگا، تو یہاں پہ محذوف ہے، اشرع محذوف ہے. یہاں پہ ہونا چاہیے تھا اشرع، میں شروع کرتا ہوں بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. تو وہ محذوف مانا جاتا ہے. تمام علماء اس کو مانتے ہیں کہ یہ اشرع جو ہے محذوف ہے. ہم نے اس کا معنی تو کرنا ہوتا ہے لیکن اسے لکھنا نہیں ہوتا. میں شروع کرتا ہوں یا شروع کرتی ہوں، شروع کرتا ہوں بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن الرحیم، جو رحمان جو رحیم ہے. اسی طرح الحمد، تمام تعریفیں. تمام کا معنی کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ شروع میں ال ہے، ال معرفہ ہے، ال کی وجہ سے حمد معرفہ بن رہا ہے. الحمد، تمام تعریفیں. للہ، لام زیر لی جو ہے یہ حرف جار ہے، اور اللہ ہو کی بجائے اللہ ہی ہو گیا لام زیر لی کی وجہ سے. للہ ربی، ربو کی بجائے رب العالمین. تو رب جو ہے یہاں پہ مضاف بن رہا ہے اور عالمین جو ہے مضاف الیہ بن رہا ہے. عالمون تھا نا، عالمین ہو گیا. رب العالمین، تمام جہانوں کا. عالمون اگر ہوتا تو تمام جہان ہوتے، یعنی جمع ہوتا نا. تو یہاں پہ کیا ہے؟ عالمین، کیونکہ یہ جر کی حالت میں ہے. مضاف الیہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. مالکی، مالک. یوم، یومو کی بجائے یوم الدین، مالکی یوم الدین. مالکی یوم، تو یوم جو ہے یوم کا مالک، دن کا مالک. اور یعنی الدین، دین جو ہے فیصلہ، دین کو فیصلے کے معنی میں یہاں پہ آ رہا ہے. تو مالکی یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک. اب ہم اس کا پورا ترجمہ کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان جو رحیم ہے. رحمان فعلان کے وزن پر آیا ہے، تو اس کے اندر بھی مبالغے کا صیغہ پایا جاتا ہے. جو نہایت رحمان، الرحیم فعیل کے وزن پر آئے گا تو وہ اس کے اندر بھی نہایت کا معنی آئے گا. الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. مالک یوم الدین، مالک ہے فیصلے کے دن کا. تو یہاں پہ آج ہمارا ٹائم تقریباً مکمل ہوا ہے. ایک دو سوال شاید آئے ہیں. رحمان مجرور اس لیے ہے کہ یہ مضاف الیہ بن کر آ رہا ہے نا. نہیں،
الرحمن الرحیم، یہ جو ہے الرحمن الرحیم ہونا چاہیے تھا. تو دیکھیں بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن، یہ یہاں پہ جو ہے وہ، لیکن یہ اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا ہے. میں انشاءاللہ کل آپ کو پہلے یہی بتاؤں گا، نہیں بلکہ اگلی کلاس میں، یہاں پہ یہ مجرور کیوں ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک جزاک اللہ.